ابو داؤد میں اور ابن ماجہ میں حدیث ہے، ایک صحابی نے حضور کو سجدہ کیا، نبی علیہ السلام نے فرمایا سر اٹھا، یہ کیا کر رہا ہے؟ کہا یا رسول اللہ میں ہیرا نامی شہر میں گیا تھا، کوفہ کے پاس، وہ نجدیوں کا علاقہ ہے نا، عراق، تو وہاں میں نے دیکھا کہ لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں، تو آپ تو اللہ کے رسول ہیں، تو آپ تو زیادہ حقدار ہیں۔ یعنی اجتہاد اور قیاس کیا، حنفی کہتے ہیں وہ مجتہد وہ ہوتا ہے جو قیاس اور اجتہاد کر کے مسئلے نکالے، تو دیکھیں صحابی اتنا بڑا، اس نے اجتہاد کیا تو نبی علیہ السلام نے اسے ڈانٹ دیا۔ آپ فرمایا سر اٹھا کیا کر رہا ہے؟ جب میں فوت ہو جاؤں گا تم میری قبر سے گزرو گے، کیا میری قبر پہ بھی سجدہ کرو گے؟ کہا نہیں یا رسول اللہ۔ تو فرمایا کہ پھر مجھے کیوں سجدہ کر رہے ہو؟ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خاوندوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے دیا ہے۔ بس یہ آخری حصہ ہی ہے پبلک کے اندر، اصل پوری حدیث جو تھی نا وہ عقیدے صحیح کرنے والی تھی۔ تو نبی علیہ السلام نے کیوں نہیں کہا کہ عشق دے چلے نمبر لے گئے، عقل والے انجے ہی عمرہ گالیاں، عشق دے چلے مارے گئے، ہاں اتنے میرے ہاتھوں مارے گئے، آگے جا کے اللہ تعالیٰ نے مار رہا ہے۔ ظاہر ہے جی ہم نے تو ان کا کچھ چھوڑا ہی نہیں ہے نا، ہم کہتے ہیں علمی بات کریں، یہ کہتے ہیں علمو بس کریو یار۔ اور صحابہ اکرام کی تربیت دیکھیں، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، 70 صحابہ کو جب دھوکے سے شہید کیا جا رہا تھا تو جب ان کی موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے دعا کی۔ خزیمہ بنت ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جو جملے بولے انہوں نے امت کا عقیدہ کلیئر کر دیا۔ اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دینا کہ ہم ان کے دین پر قائم ہیں اور ہم اس حال سے دنیا سے جا رہے ہیں کہ ہم اپنے رب سے راضی ہیں اور ہمارا رب ہم سے راضی ہے۔ اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دینا۔ اور بخاری کے الفاظ ہیں، یہ حدیث بخاری میں بھی ہے مسلم میں بھی۔ بخاری میں الفاظ ہے کہ نبی علیہ السلام مدینہ شریف میں ہے اور فرماتے ہیں ابھی ابھی جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے مجھے خبر دی کہ تمہارے ساتھیوں کو دھوکے سے شہید کر دیا گیا، اور انہوں نے مرتے ہوئے یہ دعا کی اور ان کا پیغام لے کے میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے۔ یعنی یہ ایک حدیث 3 عقیدے کلیئر کر دیتی ہے۔ نمبر 1 علم غیب کا عقیدہ، صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ نبی علیہ السلام دنیا میں بھی موجود ہوں تب بھی اللہ جو ان کو بتائے گا وہ ان کے علم میں آئے گا، اس لیے انہوں نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ انظر حالنا، کہا اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دینا۔ دوسرا عقیدہ حاضر و ناظر، یہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام قبر انور میں ہے آخرت کی زندگی کے ساتھ، لیکن وہاں بیٹھے ہوئے ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ جب نبی علیہ السلام قبر سے باہر تھے، مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، تو صحابہ کا یہ یقین نہیں تھا کہ وہ وہاں بیٹھے ہوئے ہمیں دیکھ رہے ہیں، الا یہ کہ اللہ دکھا دے، جس طرح بخاری میں آتا ہے غزوہ موتا کا منظر حضور کو لائیو دکھایا گیا، جس میں آپ رو رہے ہیں کہ میرے زید کو شہید کر دیا گیا، میرے جعفر کو شہید کر دیا گیا، عبداللہ بن رواحہ کو شہید کر دیا گیا۔ اب اللہ تعالیٰ کی تلواروں میں سے ایک تلوار خالد بن ولید کے ہاتھوں جھنڈا ہے تو وہ اپنی فوج بچا کے لے آئے، اور حضور زاروں کے تار رو رہے تھے مسجد میں بیٹھے ہوئے، اور کئی 100 کلومیٹر دور کا منظر اللہ تعالیٰ انہیں دکھا رہا تھا۔ وہ اللہ تعالیٰ تو دکھا دیتا ہے۔ حاضر و ناظر کا عقیدہ صحابہ کا نہیں تھا، کہا اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دے، یعنی وہ روحانی طور پہ ہمیں نہیں دیکھ رہے، ورنہ تو کہتے ہیں یا رسول اللہ دیکھ لیں، ہم جان دے رہے ہیں آپ کے دین کی خاطر۔ تیسرا عقیدہ استعانت بھی کلیئر ہو گیا، یعنی مدد نہیں مانگی حضور سے، اللہ سے مدد مانگی، جبرائیل سے بھی مدد نہیں مانگی، یہ بھی نہیں کہا کہ جبرائیل خبر کر دے، ہاں فرشتوں یہ پیغام پہنچا دو کہ خادم تمہارا سعید آ رہا ہے، نہ فرشتوں کو نہیں تھے پکارتے صحابہ اکرام، پکے موحد تھے۔ اور فرشتوں کی تو ڈیوٹی بھی ہے، تب بھی آپ نے فرشتوں کو کام اسائن نہیں کرنا، کیوں؟ بارش کی ڈیوٹی اللہ نے فرشتوں کی لگائی ہے، لیکن بارش آپ فرشتوں سے نہیں مانگیں گے، اللہ سے مانگیں گے۔ فرشتوں سے مانگیں گے تو شرک میں مبتلا ہو جائیں گے۔ نبی علیہ السلام نے تو کبھی نہیں کہا کہ میکائیل بارش برسا دو کہ گرمی کا موسم قریب آ رہا ہے، نہ۔ صلاۃ الاستسقاء، ایک حدیث 3 عقیدے، علم الغیب، حاضر و ناظر، استعانت۔ صحابہ کرام کے تو یہ عقائد ہوا کرتے تھے۔